بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رات کی تاریکی سے صبح کا نور نکالتا ہے اور جو گنہگاروں کو توبہ کا موقع عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، رجب کا بابرکت مہینہ رخصت ہوا اور اب ہم شعبان المعظم کے سائے میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس میں آپ کی موت، زندگی، رزق اور تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو سونپ دیے جائیں گے؟ اگر آپ غفلت میں ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بیداری ثابت ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم شعبان کے وہ راز کھولیں گے جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ دوستو، ذرا سوچئے، اگر آج ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوگا؟ کمنٹ میں استغفر اللہ لکھ کر توبہ کی نیت کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ خیر کی بات دوسروں تک پہنچے۔ اب بات کرتے ہیں اس ماہ کی سب سے عظیم رات، یعنی 15ویں شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب ہے چھٹکارا پانا، یعنی گناہوں سے نجات پانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر ہونے تک آواز لگاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں؟ روایات میں ہے کہ اس رات سال بھر کے ہونے والے واقعات کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کا کتنا رزق ہے، سب اسی رات طے پاتا ہے۔ یہ رات رونے کی ہے، مانگنے کی ہے، غفلت میں سونے کی نہیں ہے۔ وہ بد نصیب ہیں جو مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، اس رات اللہ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ وہ کون ہے؟ پہلا، مشرک جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے۔ دوسرا، کینہ پروس جس کے دل میں دوسروں کے لیے دشمنی اور حسد ہو۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچائے۔ چوتھا، ناحق قتل کرنے والا اور شرابی۔ اس رات کی عبادت سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں، ورنہ آپ کی عبادت آسمان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ہمیں درج ذیل کام کرنے چاہیے۔ استغفار کی کثرت، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کریں۔ درود شریف کا نذرانہ، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں۔ نفل روزے، اگر ہمت ہو تو 13، 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ تلاوت قرآن، اپنے قرآن سے دھول جھاڑیں اور اسے پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان میں روانی رہے۔ غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، ہم اور آپ مل کے دعا کریں، اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔
یا اللہ شب برات میں ہمارے نصیب اچھے لکھنا، ہمیں بیماریوں پریشانیوں سے بچانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔